یہ جتنے بھی آپ لوگ موجود ہیں، کبھی زندگی میں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس ملک کے؟ چلو نوجوانوں نے کبھی سوچا آپ میں سے کسی نے؟ آپ نے سوچا؟ اچھا چلیے ایک آدمی اور، ٹھیک ہے، آپ میں سے ایک تو یہ کسی ایک آدھ کو لگتا ہے کہ میں بن سکتا ہوں، یعنی کہ اس کو دل چاہتا ہے یا اس کا خواب ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نظام میں کرنٹ جو سینیریو ہے، جو سسٹم ہے ہمارا پولیٹیکل اور ارد گرد جو مسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ بن سکتے ہیں؟ یعنی آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پرائم منسٹر پاکستان بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے جتنے بھی عوام کے لوگ، ان کو ایک بات بتائی گئی ہے، ایک جملہ بار بار بولا گیا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے بار بار کہ لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اور قائد جو ہے وہ تا حیات ہوتا ہے۔ یہ باتیں سنی ہم سب نے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہنوں پہ ایک تالا لگ گیا بدقسمتی سے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لیڈر تو کوئی اور ہوگا، لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، اور لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، اور قائد وہ ہے جو تا حیات ہوتا ہے، یعنی یا وہ مرتا ہے تو جان چھوٹتی ہے یا ہم مرتے ہیں تو اس کی جان چھوٹتی ہے۔ اب اس سوچ نے نوجوانوں کو صرف یہاں تک محدود کر دیا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام ہے لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، ان کی گاڑیوں کے دروازے کھولنا، ہمارا کام ہے ان کے لیے جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے لگانا، ہمارا کام ہے ان کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا، ٹویٹر پہ ماں بہن کی گالیاں دینا، جواب میں خود ماں بہن کی گالیاں سننا، اور میکسیمم اچیومنٹ یہ ہے نوجوانوں کی کہ وہ کسی کو فخر سے بتاتے ہیں کہ یار میں تے اپنے لیڈر کی گڈی نہ لٹک جانا۔ وہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا خان صاحب کی، مریم صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی گاڑی کے ساتھ یا بھٹو صاحب کی گاڑی کے ساتھ، وہ میکسیمم فخر ہوتا ہے ان کا کہ لو جی میں لیڈر کی گڈی نہ۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ گاڑی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ لیڈر وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے لیڈر کا، قائد کا، مسیحا کا، نجات دہندہ کا لفظ سوچیں، کبھی بھی آپ کا چہرہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ کوئی ہے جو آنکھیں بند کر کے مسیحا سوچے اور کہے کہ یار میں ہو سکتا ہوں؟ کوئی ہے جو آنکھیں بند کر کے نجات دہندہ کا یا قائد کا یا لیڈر کا لفظ سوچے اور کہے یار وہ میرا چہرہ آ رہا ہے یا میری پرسنالٹی آ رہی ہے سامنے؟ نہیں آتی نا جی۔ چلو اپنی تو نہیں آتی ساری، ہمارے بچوں میں سے کبھی ہم نے سوچا کہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اولاد میں سے کوئی پرائم منسٹر بن جائے گا؟ ہماری آئندہ نسلوں میں سے کوئی نہیں سوچتے نا، اس لیے کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ بس جس کو بچپن میں دیکھ لیا، جس کو ماں باپ مانتے تھے، جس کو ایک بار مان لیا، بس اس کے بعد ختم ہوگی۔ وہ سچ کہے، وہ جھوٹ کہے، وہ غلط کہے، وہ صحیح کہے، بس وہی قائد تا حیات، جان کی آخری سانس تک جو ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ اس لیے بدقسمتی سے پاکستان میں ہوتا رہا کہ یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں، وہ دکانیں ہیں۔ آپ سب نے مجھے ایمانداری سے ایک بات بتانی ہے، دکان ہوتی ہے نا جی کہ جس کو ایک آدمی کھولے 30 سال 40 سال تک وہی اس کا شٹر اٹھاتا ہے، یعنی ایک آدمی نے دکان کھولی، اب وہی اس کے گلے پہ بیٹھے گا، وہی اس کا شٹر اٹھائے گا، وہی اس کا شٹر گرائے گا، وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا سامان اندر آنا ہے، کون سا سامان نہیں ہونا، کیڑا مال رکھنا ہے، کیڑا مال نہیں رکھنا۔ یہ فیصلہ ایک آدمی کر رہا ہے کیونکہ اس نے دکان کھولی ہے، اور جب وہ مرنے والا ہوگا تو دکان اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو دے جائے گا، یا اس کو دے جائے گا جو اس کا وفادار ساتھی رہا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعتیں ادارہ ہوتی ہیں، اور ادارے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں میرٹ اور جمہوری طریقے سے لوگ الیکٹ ہو کر اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آتے ہیں، لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہیں، خاص مدت کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جگہ نئی قیادت آ جاتی ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سر سارے کول فون موجود ہیں، ہر کسی کے فون میں چیٹ جی پی ٹی، گوگل یا گروک موجود ہوگا، نوجوانوں کے خاص طور پہ ابھی رات جا کے تسلی کر لیجیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ 3-4 مثالیں لے لیتے ہیں۔ برطانیہ میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کا نام ہے کنزرویٹو، ایک کا نام ہے لیبر پارٹی، جو دونوں حکمران بناتی ہیں بار بار۔ امریکہ میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے ریپبلکن پارٹی، دوسری کا نام ہے ڈیموکریٹس، یہ بار بار صدور بناتی ہیں، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ جرمنی میں ایک بڑی پارٹی ہے، اس کا نام ہے سی ٹی یو، اور بھارت کی پارٹی ہے بی جے پی، اس کا بہت سارے لوگ ہم نام جانتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ گوگل سے پوچھیں یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ جن 30 سالوں میں آپ نے اور میں نے نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا اور زرداری صاحب کا نام سنا، ان 30 سالوں میں لیبر پارٹی میں، کنزرویٹو میں، ریپبلکن میں، ڈیموکریٹس میں، سی ڈی یو میں، بی جے پی میں اور دنیا کی باقی جماعتوں میں کتنے لیڈرز آئے؟ وہ آپ کو بتائے گا 12، 15، 13، 14، 11۔ وہ ایس ایچ او نہیں ہوتا جس طرح کمرے میں لگا ہوتا ہے کہ جی 2002 سے 2006 تک یہ لیڈر رہا، 2006 سے 2010 تک یہ رہا، 2010 سے
ادارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جمہوریت پر میرٹ پر نئے لوگ آتے ہیں، اسی طرح سے نیا خون، نئے نظریات، نئے لوگ، نئی انرجی اور نئی توانائی پارٹیوں میں آتی رہتی ہے۔ 40 سال پہلے جس نے جرنیل کی گود میں 30 سال پہلے بیٹھ کے سیاست شروع کی ہو، وہ ساری زندگی یہ سمجھے گا کہ جرنیلی سیاست، اس کا دماغ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو پرانی سوچ والا آدمی ہے وہ کبھی بھی ان بچوں کے نظریات کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگر آپ پارٹیوں کے اوپر 30-40 سال تک مسلط رہیں، دیکھیں دو پرابلم ہے، ایک ہے موروثیت اور ایک ہے شخصیت پرستی۔ چاہے کوئی بندہ 30 سال پارٹی پر قابض رہے یا چیئرمین رہے اس کا، یا کوئی خاندان پارٹی پر قابض رہے، ایک جتنی برائی ہے ان کے ہوتے ہوئے کوئی عام آدمی، کوئی مڈل کلاس نوجوان پارٹی کا چیئرمین نہیں بن سکتا۔ اگر میں کہوں جی میں اقرار الحسن آج ایک سیاسی پارٹی بنا رہا ہوں، میں اس کا چیئرمین ہوں گا، سر میں اگلے 40 سال میک شور کروں گا کہ پارٹی میں کوئی ایسا سسٹم نہ بنے کہ کوئی آپ میں سے آئے اور مجھے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے، نہیں بناؤں گا نا۔ دنیا میں جہاں جہاں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر الیکشن اور میرٹ کے ذریعے لیڈرشپ آتی ہے، یعنی ان کے اندر جمہوریت ہوتی ہے۔ ہن ایمانداری نال دسنا سارے ہیں، یہ جتنی بار 3 بڑی پارٹیوں کی بات کر لیتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں ان پارٹیوں کے اندر کسی میں جمہوریت ہے؟ ڈکٹیٹرشپ یا آمریت یا بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ 30-40 سال تک رہے جب تک وہ مر نہیں جاتا، وہی فیصلہ کرے، فیصلے کے بعد نہ کوئی مشاورت ہو، نہ فیصلے سے پہلے کوئی مشاورت ہو، اور جو وہ فیصلہ کر دے اس سے اختلاف کی جرت کوئی اور نہ کرے، فیصلہ اس کا حرف آخر ہو۔ یہی بادشاہ کرتے ہیں جی، یہی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ یا ان پارٹیوں میں کوئی بتا دے مجھے کہ جی اس پارٹی میں یہ فیصلہ مشورے سے ہوتا ہے، یا یہ بتا دیں کہ نہیں جناب اس میں لیڈر نے فیصلہ کیا تھا، زرداری صاحب نے یا عمران خان صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے، فلانے ورکر نے کھڑ کے کہیں کہ سر ایسی اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ ہوا کبھی زندگی میں آج تک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ 2 پرابلم ہے پاکستان کے، ایک ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ، ایک ہے سیاسی ڈکٹیٹرشپ۔ یہ جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا، فوجی ڈکٹیٹر، یہ پھر بھی 3 سال میں 6 سال میں جان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سیاسی ڈکٹیٹر 40 سال سے مسلط ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ وہ ایک بار ہی لگاتا ہے، دوسرا ان کے ساتھ مل جاتا ہے، انقلابی بن جاتا ہے، ہم اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور بھائی ووٹ چوری کون کرتا ہے؟ ان کو بار بار ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو، اور بھائی یہ دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ زبردستی ان کو ڈنڈے کے زور پہ لے جا کے کہتی ہے بیٹھو وزیر اعظم کی کرسی پہ، نہیں نا، مل کے سازشیں کرتے ہیں دوسروں کے خلاف باری باری، کبھی وہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے، وہ نکالا جاتا ہے تو وہ انقلابی بن جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے تو دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم ان کو بھگوان مہاتما اور وہ سمجھتے ہیں کیا ہے۔ یہ سرکل تب ٹوٹے گا جب آپ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک ایسی سیاسی جماعت بنانے کا سوچیں گے جو نہ اقرار الحسن کی جماعت ہو، نہ عبد الشکور کی جماعت ہو، نہ عبد الغفور کی جماعت ہو، وہ ایک نظام کی جماعت ہو۔ اس نظام، اس میرٹ کے نظام کے ذریعے آپ میں سے ہی لوگ آگے آئیں اور پارٹی کو لے کر چلیں، قیادت سنبھالیں اور ملک کو تبدیل کریں۔ اب جن 30 سالوں میں، اور سمجھانے کے لیے آپ نے اور میں نے صرف نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا، ان 30 سالوں میں امریکہ میں بل کلنٹن آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا، بش آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا، اوباما آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا، ٹرمپ آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا، جو بائیڈن پریزیڈنٹ منتخب ہوا، سرو کیا، چلا گیا، اور آخری ٹرم کے لیے ایک مرتبہ پھر ٹرمپ آ گیا۔ جن 30 سالوں میں آپ نے، میں نے نواز، ان میں سے نہ کسی کی اپنی دکان تھی، نہ اس نے صدارت کے بعد اپنی دکان کھولی۔ ایک ادارہ تھا جو ان لیڈرز کو بار بار لاتا رہا، وہ سرو کرتے رہے اور جاتے رہے۔ اسی طرح آپ نے اور میں نے 30 سالوں میں عمران خان صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا نام سنا۔ برطانیہ میں یعنی یو کے میں ٹونی بلیئر وزیر اعظم بن کے آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا، ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم بن کر آیا، چلا گیا، گورڈن براؤن وزیر اعظم بن کر آیا، چلا گیا، بورس جانسن وزیر اعظم بن کر آیا، چلا گیا، تھریسا مے وزیر اعظم بن کر آئیں، چلی گئیں، رشی سونک ہندو وزیر اعظم بنایا برطانیہ نے، کام کیا، اپنا چلا گیا، اور اب سٹارمر کھیر ان کا وزیر اعظم۔ لوگ آتے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، قابض ہو کر بیٹھ نہیں جاتے۔ نہ پہلے انہوں نے کوئی دکان بنائی ہوتی ہے کہ جس سے نکل کر وہ آتے ہیں، نہ جانے کے بعد مسلم لیگ زیاد، مسلم لیگ نواز شریف اور مسلم لیگ قائد اعظم اور مسلم لیگ سائیکل بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک، اپنا ایک ادارہ ہے، 2 ادارے ہیں، دونوں میں سے مختلف لوگ آتے رہتے ہیں۔ اب درخواست یہ ہے، اب جب میں بات کرتا ہوں، یہ وجہ یہ ہے پاکستان میں جو 30 40 سال تک لوگ مسلط رہے، کہ ان کی وجہ سے بدقسمتی سے کسی مڈل کلاس آدمی کو، کسی بھی ایک عام آدمی یا مڈل کلاس نوجوان کو موقع نہیں ملا پارٹی چیئرمین بننے کا۔ جب وہ پارٹی چیئرمین ہی نہیں بن سکتا تو وزیر اعظم، یعنی وزیر اعظم یا تو عمران خان صاحب ہیں امیدوار
اگر اپنی پارٹی ہے، یا نواز شریف صاحب ہیں یا ان کا بھائی ہے یا ان کی بیٹی ہے، یا زرداری صاحب ہیں یا ان کا بیٹا ہے یا ان کی بیٹی ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو عام آدمی جب پاکستان کی سیاست میں صرف نعرے لگانے کے لیے ہوگا، 78 سال ہو گئے ہیں، ایک مڈل کلاس کا وزیر اعظم نہیں بنا سکی یہ قوم۔ سارے سرمایہ دار، سارے جاگیردار، کوئی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا اتفاق فاؤنڈری والوں کا، کوئی ایچیسن کالج اور آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کوئی وزیر اعظم، ابن وزیر اعظم، بنتے وزیر اعظم۔ جس دن ایک ایسا آدمی مڈل کلاس کا ایک ایسا نوجوان وزیر اعظم بنے گا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری برداشت کی ہوگی، وہ بدلے گا پاکستان۔ یہ ایچیسن کالج والے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے یو کے میں پڑھے ہوئے، وہاں پلے بڑے ہوئے، یا اتفاق فاؤنڈری والوں کی اولادیں یا وزیر اعظم ابن، یہ نہیں بدل سکتے۔ لگاتے رہے نعرے، آپ کی مرضی ہے، جتنا دل چاہتا ہے آپ کا۔ 78 سال میں کچھ نہیں ہوا، اگلے 100 سال بھی آپ کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان میں ایک ایسا سسٹم نہیں بنائیں گے جہاں کھوسے، ٹیوانے، لغاری، مزاری، جتوئی، مخدوم، سردار، وڈیرے، چودھری، ان کا جب تک آپ یہ نیکسس نہیں توڑیں گے، اور وہ ٹوٹے گا میرٹ کی بنیاد پر ایک سسٹم بنائیں۔ اب جب میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں، یعنی کتنا کمال کا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ کہ ہم یہ کہتے ہیں، میں نے کہا نا ان پارٹی میں کسی میں جمہوریت ہے تو مجھے چیلنج کیجئے، بتائیے کہ جی یہ جمہوریت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ یہ سارے کے سارے شور مچاتے ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے، اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لانی۔ یہ سارے کے سارے شور مچاتے ہیں ملک میں ہمیں فیئر الیکشنز چاہیے، اپنی پارٹی میں فیئر الیکشنز دور، الیکشنز ہی نہیں کروائے کبھی کسی نے، کروائے کسی نے پارٹی، کبھی خبر سنی ہے آپ نے؟ سارے کے سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے، لیکن آپ کا جو پارٹی کا آئین ہے جس میں لکھا ہوا الیکشن ہوں گے اس پر عمل نہیں کرنا۔ یعنی ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے، اپنے پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا۔ ملک میں جمہوریت چاہیے، پارٹی میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے کہ کوئی عام آدمی ہمارے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائے۔ ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی میں الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ تو یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان کی سیاست میں یہ باری باری بندے اپنی کرسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بھی کرتے رہیں گے، دوسروں کے خلاف استعمال بھی ہوتے رہیں گے، اور یہ سائیکل اور سرکل چلتا رہے گا۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ نوجوان کسی ایک پلیٹ فارم پر آج سے اکٹھے ہونا شروع ہوں۔ اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں لو جی اقرار صاحب تھے اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، یا وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ لو ان کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے فلانے کے خلاف۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے ہر جگہ میں کہتا ہوں جیسے آپ کی تسلی ہوتی ہے، جو آج بھورے والے والا مجھے کہیں، آپ کہیں جی قرآن سر پر رکھیں روضہ رسول پر جا کے، میں تیار ہوں۔ آپ کہیں جناب مجھے کسی عدالت میں لے جا کے انگوٹھے لگائیں ایفیڈیوٹ ہاتھوں اور پیروں کے، میں وہ تیار ہوں۔ میں زندگی میں کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی یا پارٹی کا عہدہ، کوئی حکومتی یا سرکاری عہدہ نہ کبھی لوں گا، نہ مانگوں گا، نہ کسی کے مجبور یا کہنے پر قبول کروں گا، نہ کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ الیکشن لڑوں گا، نہ فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا، نہ فنڈ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی تعلق رکھوں گا۔ میں ایک نظریاتی تحریک چلا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں میری خواہش ہے کہ اس ملک کے نوجوان ایک سیاسی پارٹی بنائیں جو اقرار الحسن کی پارٹی نہ ہو، جو عمران خان کی پارٹی نہ ہو، جو شریف خاندان کی، جو اس ملک کے لوگوں کی جماعت ہو، جو اس ملک کے نوجوانوں کی جماعت ہو۔ آپس میں وہ طے کریں کہ وہ لیڈر بنیں گے یا اپنے درمیان میں سے کسی کو لیڈر چن کر بھجوائیں گے ایک اقتدار کے ایوانوں تک، اور اس کے بعد لیڈرشپ ہر ایک عرصے کے بعد تبدیل ہوتی رہے گی۔ تو جیسی تسلی آپ کو چاہیے میں کروانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تسلی ایک بار ہو جائے نا تو پھر ذرا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کہ اقرار اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی جزاک اللہ، اب لوگ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، نوجوان زندہ باد۔ اچھا اب میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے، میں کہتا ہوں اتنی بے وقوف اسٹیبلشمنٹ جو اقرار الحسن کو لا رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے کوئی عہدہ نہیں لینا، تو جب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ مجھے لا کے مجھ سے کروائے گی کیا؟ جب میرے پاس نہ پارٹی چیئرمین کا عہدہ، نہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کوئی فیصلے کا اختیار ہوگا، مجھ سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں، مجھے کعبۃ اللہ لے جائیں، جیسے آپ کی تسلی ہوتی ہے، تو بڑی نالائق اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لے کر آ رہی ہے، یہ لانچ کر رہی ہے کہ جو کہہ رہا میں تو عہدہ ہی کوئی نہیں رکھوں گا، تو مجھ سے کروائیں گے کیا وہ پھر؟ اور میں کہتا ہوں پوری قوم مل کر کہے کہ اگر آج کسی کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے یا لانچ کر رہی ہے اس پر بھی لعنت، اور اگر آج سے پہلے کسی کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے یا لانچ کیا ہے کہے نا اس پر بھی لعنت۔ بنا لینا اصول کا، جس کو بھی اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے، لا رہی ہے یا لاتی رہی ہے، اس پر لعنت ہو اللہ کی، اللہ کا قہر نازل ہو اس بدبخت پر۔ تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ ذرا سارے ہم آواز ہو کر یہ کہیں۔ اب یہ بھی دل میں رہے آپ کے تو رہے، میں کہتا ہوں جیسے آپ کی تسلی ہوتی ہے اس کی تسلی بھی کر لیں۔ اگر یہ دو سوال
میری درخواست یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان آپس میں ایک ایسا اتحاد، ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا کریں کہ آنے والے وقت میں خود انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بن جائیں. دیکھیں، دو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں جب تک آپ افراد کو لاتے رہیں گے، فرد آتا رہے گا، خاندان لڑتا رہے گا اور ہم ان کی لڑائی لڑتے رہیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہ ہوا ہے اب تک 78 سال میں. ادارے کے مقابلے میں آپ سارے مل کر ایک ادارہ بنا لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ پرابلم سالو ہوگی. ادارے کے مقابلے میں افراد نہیں جیت سکیں گے. ادارے کے مقابلے میں ایک ادارہ ہوگا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کہیں گے تو میں بتا بھی دوں گا. دیکھیں، ایک بندہ، یعنی فرض کریں یہ آپ کہتے ہیں میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، خدا نہ خواستہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، ان کو پتا ہے یہ میری ساری پارٹی جو ہے میرے ذہنی غلام ہے، یہ جو چاہیں گے ڈیل کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ. کہ میں کل جا کے کہوں گا جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارے کہیں گے واہ 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 جرنیل اچھے ہوتے ہیں. میں رات کو اٹھ کے کہوں گا جرنیل برے ہوتے ہیں، سارے کہیں گے ہوئے ہوئے جرنیل برے ہوتے ہیں. ایسی پارٹیاں ہی ہیں نا. لیڈر نے کہا جرنیل اچھے ہیں، ساری قوم نے کہا جرنیل اچھے ہیں. لیڈر نے کہا جرنیل غدار ہیں، سارے نے کہا جرنیل غدار ہیں. اپنا کوئی شعور ہی نہیں، اپنا کوئی دماغ ہی نہیں ہے. تو اگر ان کو یہ ہوگا کہ سارے میرے اندھے بالکل ذہنی غلام ہیں، مفلوج لوگ ہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی کرسی کے لیے ہر نظریہ قربان کر کے ڈیل کریں گے اور باہر آپ کو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ سارے مان لیں گے. اچھا، اب اگر آپ نے ان کو چیئرمین بنا کے ووٹ کے ذریعے 4 سال کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ اگر یہ کوئی ہینکی پینکی کرتے ہیں تو آپ ووٹ کے ذریعے ان کو اتار بھی سکتے ہیں. اب یہ جب جرنیل کے سامنے بیٹھیں گے تو کہیں گے بھائی میری تو مانتا ہی کوئی نہیں، میں نے تو جو فیصلہ کرنا ہے وہ ان ساروں سے پوچھ کے کرنا ہے، ورنہ اگر غلط فیصلہ کروں گا تو نکال کے باہر کریں گے مجھے، اور میرے اکیلے کے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ اپنا نظریہ سارے قربان نہیں کریں گے. آپ بتائیں اب یہ جرنیل کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر سکیں گے؟ نہیں نا، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوگا. ساروں کو خریدنا، ساروں کے نظریہ یا اصول کو قربان کرنا، ایک آدمی آسانی سے اپنا نظریہ یا اصول قربان کر دے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم بھی تب سالو ہوگا انشاءاللہ جب آپ ادارہ بنائیں گے اور اس ادارے میں کوئی اقرار الحسن پہلے نہ طے کر لیں کہ یہ چیئرمین ہوگا یا یہ وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا. جو یونین کاؤنسل سے پہلا الیکشن کروائیں، پہلے ممبرشپ، اس کے لیے میں تیار ہوں. رجسٹریشن کرنا ہے، ویب سائٹ بنانی ہے، اپلیکیشن بنانی ہے، گلی گلی جانا ہے، محلے محلے جانا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، کالجز میں جانا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگ رجسٹر کریں 7-8 دن میں ایک ویب سائٹ. یعنی آپ اس پہ لاگ ان کر کے اپنا یونین کاؤنسل نمبر لکھیں ویب سائٹ پہ. آپ کے کمال ہے یار، میری گلی میں 700 لوگ ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے علاقے میں 17,000 لوگ ہیں یار جو میرے ساتھ رجسٹر ہیں، ایک میسج کے فاصلے پر ہیں. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ملک کے ہر نوجوان کو اکٹھا کرتے ہیں. جب یہ ہو جائے تو یونین کاؤنسل سے اور ایک کالج یا یونیورسٹی کو بھی ایک یونین کاؤنسل کا درجہ دے دیں، وہاں پہلا الیکشن کروائیں اور اس سے پہلے ایک پرفارما رکھ لیں 100 نمبروں کا کہ یار کون کتنا پڑھا لکھا ہے. 20 نمبر اس کی ہو گئے، 20 نمبر ہو گئے اس نے سوشل ورک کتنا کیا ہوا ہے، 20 نمبر یہ ہو گئے کہ لوگ اس کے ساتھ کتنا چلتے ہیں، 20 نمبر یہ ہو گئے اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، بات کیسی کر لیتا ہے، 20 نمبر ہو گئے کہ اس نے جو بیسک ٹریننگ پروگرام یا سیشن ہے وہ کتنا اٹینڈ کیا ہے. اس میں سے جو 70 نمبر یا 75 جو بھی ڈیسائیڈ کریں کہ یہ 75 نمبر والا پہلا الیکشن لڑ سکتا ہے یونین کاؤنسل کا. موٹی موٹی بات کرتے ہیں، ابھی بعد میں اس کو اور اچھا کر لیں. یونین کاؤنسل میں سے جو بھی آپ میں سے نکلے وہ الیکشن لڑ سکے اگلی بار تحصیل کے پریزیڈنٹ کا. تحصیل کے جو پریزیڈنٹس ہوں ان میں سے کوئی صدر بنے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ، اور جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہوں ان میں سے ڈویژن یا صوبے کا آپ پریزیڈنٹ چوز کر لیں، اور 4 صوبوں کے جو آپ کے پریزیڈنٹ ہوں ان میں سے کوئی ایک آپ کا پارٹی کا پاکستان کا چیئرمین. کتنی آسان بات ہے. وہ 2 سال رکھیں، وہ 3 سال رکھیں، وہ سال رکھیں، وہ 4 سال کا ٹینیور رکھیں، وہ اپنا کام کرے، اس کے بعد نئی لیڈرشپ آ جائے اور آپ مل کر فیصلہ کریں کہ آپ کا امیدوار وزیر اعظم کا کون ہوگا. سر یہ کوئی نئی بات ہمیں نا، کیونکہ بچپن سے سنا ہی نہیں کبھی اس طرح سے. میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، اس لیے وہ سسٹم چل رہے ہیں اور اچھے چل رہے ہیں نا. ہم سے ساری دنیا ہم سے بہتر چل رہی ہے. ہم 3 4 پاسپورٹ ہے صومالیہ افغانستان کے مد مقابل. تو کچھ تو اچھا کر رہی ہے دنیا اور ہم کچھ تو برا کر رہے ہیں بھائی. دنیا کے 70 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا میں نے، یو کے کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا میں نے، کیمبرج یونیورسٹی میں خطاب کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں اللہ نے اس مٹی کی وجہ سے پروردگار نے عزت دی، ہم نے وہاں سب جگہ جا کے یہ سیکھا ہے میں نے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے چلتا ہے سسٹم. ادارہ بنا لیں، کسی ایک بندے کے پیچھے نہ بھاگیں. چلو ایک بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ، اس نے جانا ہے نا اس دنیا سے، اس نے ریٹائر بھی ہونا ہے، پھر اس کے بعد پھر کوئی بندہ ڈھونڈیں گے دوبارہ، پھر 40 سال اس کے پیچھے بھاگو گے. چلو یار ابھی جس کو کرتے ہو پسند کرتے ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑو، لیکن میں کہتا ہوں مفتی جس طرح قائد اعظم تھے،
ہم نے سارے کا سارا اپنی امیدوں کا محور ان کو مان لیا اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی سسٹم نہیں بنایا, کوئی پارلیمنٹ, کوئی ادارہ نہیں بنایا, اور وہ چلے گئے, اور آج تک ہم ایسا گرے کہ سنبھل نہیں پائے. تو اگر آپ کسی کو قائد اعظم کے بعد شخصیت مانتے بھی ہو تو بھائی اس کے ہوتے ہوئے کوئی سسٹم بنا لو. وہ چلا جائے گا, وہ ریٹائر ہو جائے گا, وہ منظر سے غائب ہو جائے گا, اس کا دور ختم ہو جائے گا, تو پھر دیواروں سے ٹکرے مارو گے کہ ان کی کریے. تو ابھی سے تیاری کر لیں آپ. ایک ایسا, یعنی نیپال میں نوجوان نکلے نا جی, آپ میں سے نیپال میں انہوں نے آگ لگائی, بنگلہ دیش بلڈنگیں گرا دی, خانہ خراب. نتیجہ کیا نکلا نیپال میں؟ فوج آ گئی سر, کیونکہ نوجوان منظم نہیں تھے, ان کا کوئی پلیٹ فارم تیار نہیں تھا. تو آپ تیاری کر لیجئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج سال بعد, 2 سال 4 سال بعد یہ خلا اور گیپ خود آئے گا, وقت آپ کو خود چوز کرے گا, لیکن پہلے تیار ہوں آپ اس کے لیے. وقت انتخاب کرے گا آپ کا کہ ہاں اس وقت ضرورت ہے نوجوانوں کی, اور اس وقت نوجوان ادھر ادھر نہ بھاگ رہے ہوں کہ یار کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی. اس سے پہلے منظم ہو, گلی گلی, محلے محلے, یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, یونین کاؤنسلز میں, ڈسٹرکٹس کے اندر آپ کا ایک پورا سٹرکچر موجود ہو. جیسے وقت انتخاب کرے آپ کا, جیسے آپ کو لگے کہ اس وقت اب ہماری ضرورت ہے, آپ آئیے اور پاکستان کے اقتدار کو سنبھالیے. آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کرنا ہم نے انشاءاللہ کبھی بھی زندگی میں. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بغیر یہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, اور آپ سے مراد ہے آپ سب کا ایک اجتماعی قومی ادارہ جس کے اجتماعی شعور سے آپ سارے فیصلہ کریں. تو سرکار, میں نہ اپنے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, میں اگین خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ نہ میں خود کوئی عہدہ رکھنے جا رہا ہوں, نہ مجھے اس کی کوئی خواہش ہے. اس لیے نہیں کہ میں نالائق ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی ایک کو یہ قربانی دینی پڑے گی. یعنی اگر میں خود آ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا جی پارٹی بناتے ہیں, پہلا چیئرمین میں ہوں گا, پھر آپ نے باریاں لگا لیجیے گا بعد میں کبھی کسی اور کو نہیں بننے دوں گا. فطرت ہے انسان کی, نہیں آنے دے گا کوئی آدمی. پھر 40 سال پھر میں ہی وہ لیڈر, ایک ہی لیڈر, صدیوں میں ایک ہی لیڈر پیدا ہوتا ہے تا حیات قائد, پھر وہ میں بن جاؤں گا. تو یہ قربانی کسی ایک کو دینی پڑے گی کہ وہ لوگوں کو اکٹھا ضرور کرے لیکن خود عہدے پر نہ ہو, اور لوگ جو ہے وہ اپنے عہدیدار خود منتخب کریں. تو گزارش یہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی پہلے بھی آئے اس طرح کی بات کرتے تھے نوجوانوں کو. میں کہتا ہوں نہیں, زیادتی نہ کریں. پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں عاجزی کے ساتھ یہ چیلنج کر رہا ہوں, کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کیمرے کے سامنے یہ کہتا ہو جو میں کہہ رہا ہوں. جو بھی آیا اس نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنائے, میں یہ تبدیل کروں گا, مجھے ووٹ دیں, میں انشاءاللہ یہ انقلاب لے کر آؤں گا, مجھے لیڈر بنائے, میں آپ کی تقدیر تبدیل کر دوں گا. 78 سال کی تاریخ میں پہلا انسان ہے, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جو سٹیج پر آ کر, کیمرے کے سامنے آ کر, لوگوں میں جا کر کہہ رہا ہے آپ لیڈر بنیں گے تو تبدیل ہوگا, آپ کو ووٹ ملے گا تو بدلیں گے, آپ قائد ہوں گے. کسی اور نے نہیں کہا, کسی نے کہا ہے تو مجھے بتائیے آپ. 78 سال کی تاریخ میں جو آیا اس نے کہا مینو بناؤ تو میں کر دیا گا. میں کہہ رہا ہوں آپ بنیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا. تو یہ کسی طرح کا کوئی فائدہ, کسی طرح کا کوئی مفاد, کوئی لانچنگ, خدا کا واسطہ ہے. اچھا جی, اب یہ کہ کیسے ہوگا یہ. اچھا بات سوال یہ میاں صاحب کرتے ہیں لوگ کہ جناب ہم جو ہے نا وہ بنائیں گے پارٹی تو کالا ڈالا آ جائے گا, ہم پہ FIR ہو جائے گی, عدالتیں جو ہے نا وہ نہیں ہے, ووٹ چوری ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں بندہ خدا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اقرار الحسن اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کریں, پہلے اقرار الحسن عدالتوں کو صحیح کریں, سارے کالے ڈالے بند کر دیں, بالکل پولیس سب ٹھیک ٹھاک کر کے پھر آپ سے پوچھے کہ جناب سرکار اگر آپ کی طبع نازک پہ بارے گرا نہ گزرے تو آپ ایک پارٹی بنائیں گے پلیز. پھر تہاڈی کی لوڑ ہے. اور پھر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, اگر پوچھتے نا جی ہم اگر یہ کریں گے تو ہم اٹھا لیے جائیں گے, یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, تو بھائی پھر ضرورت کیا ہے اگر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ سارے مسائل ہیں, اس لیے آپ کی ضرورت ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ مل کر کریں گے تو ٹھیک ہوگا. یہ انڈیویجول خاندانوں کی سیاست کرنے والے اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. دیکھیں یہ جو ووٹ چوری ہے نا, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اکیلا ہمیشہ ایک آدمی کے حق میں تو نہیں ہوتی ووٹ چوری, ایک بار ایک کے حق میں ہوتی ہے, اس دوسرے کی مخالفت میں ہوتی ہے, دوسری بار اسی کے حق میں ہوتی ہے, اور جو جس کے حق میں بھی ہوتی ہے اگلی بار اس کی مداخلت میں ہوتی ہے. سب ایک ہوتے ہیں, باریاں لگی. سسٹم یہ ایک ہی ہے, اسٹیبلشمنٹ, ایک ڈکٹیٹر, دوسرا ڈکٹیٹر. اب یہ آپس میں واریاں ووریاں کھیل رہے ہیں بس. ایک بار ایک کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, انقلابی ہوں میں, دوسری بار دوسرا کہتا ہے حقیقی آزادی, میں انقلابی ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ جناب میں بات ہی جرنیلوں سے کروں گا, اور وہ بھی آج جرنیلوں کی گود میں بیٹھے ہیں, ووٹ کو عزت دو بھی. معافی چاہتا ہوں لیکن بات سسٹم کی ہو رہی ہے, کسی انڈیویجول کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے, نظام بن گیا بس. ایک بار ایک نے باری لگانی ہے, اس نے انقلاب کا نعرہ لگانا ہے, اس نے دوسرے نے کہنا جرنیل اچھے ہوتے ہیں, پھر دوسرے کی باری آئے گی, اس نے انقلابی بن جانا ہے, اس نے کہنا جرنیل اچھے ہوتے ہیں. تو یہ سسٹم تب ختم ہوگا کسی کے خلاف
کسی سے ڈنڈا سوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گالم گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں, گلی گلی میں متحد ہو جائیں, یہ اے آئی بیسڈ سولوشنز کا استعمال کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, ایک دوسرے کے ایک میسج کے آپ کا اپنا ایک فیس بک ہو, آپ کا اپنا ایک ٹویٹر ہو, ایک ایک چیز آپ کی جو ہے نا ایک دوسرے سے. کسی گلی میں ایک نوجوان کو ضرورت پڑی ہے, پوری گلی کے 700 800 1000 نوجوان اس کے ساتھ ایک منٹ میں فزیکلی کھڑے ہوئے ہوں. ایک مسئلے میں کسی ایک نوجوان کو ضرورت پڑی ہے, پورا پاکستان سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. ایک ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے. جو بھی ٹیکنالوجی یا اے آئی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کام بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور ہمیں کریں گے انشاءاللہ.